قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ سنن اربع میں سوائے نسائی کے 3 نے روایت کیا ہے، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہاں جو لفظ ہے وہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدے کے درمیان جو بیٹھتے تو اس میں دعا کرتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں الحمدللہ اس جامع دعا کے اندر آ گئی۔ 5 الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھ کو بخش دے، میری مغفرت فرما۔ دوسرا لفظ ہے وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واہدنی، مجھ کو ہدایت دے اور ہدایت پر دامزن رکھ، وعافنی، مجھے عافیت دے، وارزقنی، اور مجھے روزی عطا فرما۔ 5 الفاظ ہیں، اغفر لی، ارحمنی، اہدنی، عافنی، ارزقنی۔ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں وعافنی کی جگہ پر ہے وجبرنی، میرے احوال درست کر دے، میری شکستگی کو، میری کمیوں کو دور کر دے۔ اور ابن ماجہ میں اہدنی کی جگہ پر ورفعنی بھی۔ تو 5 لفظ، اور ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیثوں کو اگر سامنے رکھے تو 2 لفظ کا اور اضافہ ہو رہا ہے، وجبرنی کا، ورفعنی کا۔ اس طریقے سے کل 7 کلمات ہوئے۔ بہتر یہ ہے کہ مختلف روایتوں میں جو الفاظ آئے ہیں سب کو جمع کر دیا جائے اور کہا جائے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ آگے پیچھے کوئی لفظ ہو جائے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث کو حاکم نے صحیح کہا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کی طرف گئے ہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ کامل ابن ابی العلا مختلفی راوی ہے، حالانکہ اکثر اہل علم نے اس کو ثقہ کہا ہے۔ بہرحال حدیث انشاءاللہ حسن درجے میں ہے۔ اب جو کلمات ہیں وہ سمجھ لیجیے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ کل بھی بات آئی ہے، غفر یغفر غفرن کے معنی آتا ہے ڈھانپ لے، میرے گناہوں کو ڈھانپ لے اور میرا مواخذہ نہ کر، معاف کر دے، تجاوز کر، میرے گناہوں سے مجھ کو درگزر کر دے، عیب کو ڈھانپ دے، گناہوں کو ڈھانپ دے اور درگزر فرما۔ تو مغفرت میں ستر الذنوب بھی ہے اور تجاوز بھی ہے، کہ ڈھانپ لے اور تجاوز فرما۔ گویا کہ جس گناہ کا ہمیں ڈر ستا رہا ہے اس خوف کو اللہ ہم سے دور کر دے۔ اور دوسرا کلمہ ورحمنی، جس میں رحمت کی طلب ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، اور رحمت کے ذریعے ہی انسان اپنے مطلوب اور مقصود کو اللہ سے حاصل کرتا ہے، یا جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کا مطلوب و مقصود پورا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مغفرت کا سوال کر کے بندے نے اپنے خوف کو اللہ سے دور کرنے کی درخواست کی، اور رحمت کا سوال کر کے بندے نے اللہ رب العالمین کے فضل کو اور احسان کو اور اس کی رحمت کو آواز دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے عظیم صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم 2 مشہور اسماء الحسنی ہے۔ ایک رحمت، رحمان اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس میں رحمت کی ہے وہ ذاتی ہے کہ وہ ذو الرحمت الواسعہ ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ کی فعلی رحمت ہے، رحمت فعلیہ ہے کہ وہ اپنے جس بندوں کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رحم فرماتا ہے۔ بہرحال رحمت اللہ کی صفت ہے، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اگر اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے یا اللہ اس کو اپنی رحمت کا مستحق بناتا ہے تو اس پر اپنے انعام اور اکرام فرماتا ہے، دنیا میں سعادت کے کاموں کی رہنمائی فرماتا ہے، آخرت میں اس کو نجات عطا فرماتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان اور انعام ہے۔ تو ہم نے
اللہم اغفر لی کے ذریعے خوف سے گویا اللہ کی خوف کے زوال کی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مغفرت دے دے، جو ہمارے لیے خوف کا سبب ہے، گناہ جو ہمارے لیے باعث خوف ہے، اس سے ہم کو مغفرت دے دے، ہمارے خوف کو دور کر دے اور ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے انعام سے نواز دے۔ گویا اس کے اندر رحمت کی طلب ہے اور مغفرت کی دعا کے اندر مرحوب اور خوفناک چیز کے زوال کی دعا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے اس میں وحدینی اور ہدایت دے۔ ہدایت کا دو معنی آتا ہے، علم کی ہدایت یعنی صراط مستقیم کی ہدایت دے، علم عطا فرما تاکہ اس علم اور عمل کے ذریعے ہم ہدایت کی راہ اختیار کر سکیں، اور توفیق دے کہ ہدایت کی راہ پہ چلا بھی دے۔ تو ہدایت کا معنی ہوتا ہے الدلالہ الی طریق الحق، حق کے راستے کی رہنمائی کرنا۔ تو اللہ حق کے راستے کی رہنمائی فرما، جہالت ہماری دور کر دے، علم عطا فرما اور توفیق دے دے ہدایت کو قبول کرنے کی، اور ایمان و عمل کے ذریعے اپنے دین کو عملی طور پر ثابت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کی راہ پر چلا دے، ہدایت کی راہ دکھلا دے اور ہدایت کی راہ پر گامزن بھی فرما، یعنی ہدایت دلالت بھی ہو اور ہدایت توفیق بھی ہو۔ وعافنی اور عافیت دے، عافیت دنیا میں، عافیت جال میں، مال میں، اولاد میں، دین میں، دنیا میں، جسم کو ہمارے امراض سے پاک کر دے، بلا اور مصیبتوں سے ہمیں عافیت دے دے۔ دعا کے وقت آدمی عافیت کے وقت میں جو اس طرح کی عافیت کی تمنا کرے، بچہ بیمار ہے اللہ عافیت دے، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اے اللہ ہم کو عافیت دے، ہم جس بیماری میں مبتلا ہیں ہم کو عافیت دے، ساری چیزیں داخل ہیں عافیت کے اندر۔ بلا و مصیبت سے اور بیماریوں سے ہمیں گویا نجات دے، ہم سے تکلیفوں کو، بیماریوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، اور ہمارے دل کو عافیت دے، جسم کو بھی عافیت دے امراض سے اور دل کو بھی عافیت دے کہ اس کے اندر شبہات کا فتنہ نہ ہو اور شہوات کا فتنہ نہ ہو، یعنی دین کے تعلق سے، دین کی حقانیت کے تئیں ہمارے دل میں شک و شبہ نہ پایا جائے، یا ہم مشککین کے شک کا شکار نہ ہو جائیں، اور اسی طریقے سے ناجائز شہوات کے فتنے سے ہم کو بچا تاکہ ہمارا دین محفوظ رہے۔ تو عافیت ہمارے دین میں بھی ہو، ہماری دنیا میں بھی ہو، ہمارے جسم میں بھی ہو، ہمارے قلب میں بھی ہو، کہ ہمارا قلب سلیم رہے اور جسم بیماریوں سے صاف اور پاک رہے۔ ماشاءاللہ بڑی جامع دعا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ورزقنی، اللہ تعالیٰ ہمیں روزی عطا فرما، دنیاوی روزی جس سے ہمارا جسم قائم رہتا ہے، اور دینی روزی یعنی جس سے ہمارا دین قائم رہے، اس کو بھی رزق کہتے ہیں۔ جیسے علم کو کہتے ہیں اللہم ارزقنی علما نافعا، اللہ ہمیں علم نافع کی روزی عطا فرما۔ تو رزق علم کی شکل میں یعنی علم نافع عطا فرما، ایمان عطا فرما، عمل صالح عطا فرما جس سے ہمارا دین قائم رہے۔ تو کھانے پینے کی اشیاء سے، لباس پوشاک مکان وغیرہ سے ہماری دنیا قائم رہتی ہے، اور علم ایمان و عمل سے ہمارا دین قائم رہتا ہے، لہذا یہ دونوں ہی طرح کی رزق ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی رزق ہے اور علم اور عمل صالح کی توفیق بھی رزق ہے، دونوں طرح کی رزق اس کے اندر داخل ہے۔ وجبرنی، جیسا کہ کہا کہ آپ کو ترمذی اور ابن ماجہ کے الفاظ میں ہے، وجبرنی کا لفظ بھی آیا ہے کہ ہمارے نقص کو ہم سے دور کر دے، جو شکستگی ہے، یہ کسر کی ضد ہوتی ہے جبر، جو ہمارے اندر نقص ہے، جو ہمارا کہتے ہیں نا کہ جبر العظم، ہڈی جڑ گئی، تو جو چیز بھی ہماری ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی ہمارے اندر جو نقص ہے، ہمارے قلب کے اندر نقص ہے، یا کسی بھی ہمارے اخلاق کے اندر نقص ہے، یا کسی طرح کا بھی کوئی نقص اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ اس کو دور کر دے، اصلاح احوال فرما، ہماری حالتوں کو درست کر دے۔ گویا کہ دین پر پورے صبر و ثبات کے ساتھ رکھ، اور اگر کسی مصیبت سے انسان ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو اللہ ہم کو جوڑ دے، ٹوٹنے نہ دے، ہم کو جوڑ دے، ہمارے قلب کو مضبوط کر دے، مشکلات اور مصائب پر صبر کی توفیق عطا فرما اور اجر عظیم سے نواز، اور ورفانی مانے ہمارے درجے کو بلند فرما۔ اب یہ درجہ دنیا کے اندر بھی بلند ہوگا، جی آپ کا مقام اسٹیٹس اونچا ہو، آپ کا ذکر حسن اچھا تذکرہ لوگوں کے درمیان رہے، اور آخرت میں رفعت سے مراد جنت کے اندر علو منزلت، بلندی درجات اللہ تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی نیک نامی ہو، بلندی ہو، عزت و شہرت حاصل ہو، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اونچا مقام نصیب فرما۔ یہ دونوں طرح کی رفعتیں اور بلندیاں اس کے اندر داخل ہیں۔ بہرحال یہ دعا دو سجدے کے درمیان مسنون اور مستحب ہے، اور
ابو داؤد میں اور ابن ماجہ نسائی وغیرہ میں بسند حسن یہ دعا بھی آئی ہے حذیفہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی بھی کہا کرتے تھے، اے رب میرے مجھ کو بخش دے، اے رب مجھ کو بخش دے، یعنی میرے گناہوں پر پردہ دے دے اور مجھ کو گناہوں سے درگزر فرما دے۔ تو یہ دعا بھی ہے، لیکن پہلی جو دعا ہم نے پڑھی جو ہمارے باب کے اندر ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ جامع دعا ہے، اور الحمدللہ تمام تر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو یہ دعا شامل ہے۔ معلوم ہوا کہ دو سجدے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے، جیسا کہ ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ سے اٹھتے تو کانا یطمئن جالسا، جلوس میں اطمینان کر لیتے، پیٹھ کی ہڈی آپ کی سیدھی ہو جاتی، دعا پڑھتے، اس کے بعد پھر سجدہ کرتے، پھر اطمینان کرتے۔ تو جو لوگ سجدے سے اٹھے اور فوراً ہی سر کو سجدے میں جھکایا، یا رکوع سے اٹھے اور سیدھی بھی نہیں پیٹھ ہوئی اور سجدے میں جھک گئے، یا سجدے سے اٹھے تو بیٹھے سیدھے بیٹھے نہیں، اطمینان سے بیٹھے نہیں کہ دوسرا سجدے میں گر گئے، تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت خلاد بن رافع کے سلسلے میں، جس کو حدیث المسیء فی الصلاۃ کہتے ہیں، جنہوں نے گڑبڑ شڑبڑ نماز پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پلٹایا تھا، اسی اعتدال اور اطمینان کی کمی کی وجہ سے کہ ارجع فصلی فإنک لم تجاؤ، نماز پلٹاؤ، واپس سے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے دو سجدے کے درمیان۔ اب سجدے کے بعد ہم بیٹھ کے اٹھتے ہیں، اہل حدیث حضرات بیٹھتے ہیں، خاص کر کے پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، تب دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں، اور تیسری رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں، ہلکا سا بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جلسے استراحت کر کے اٹھتے ہیں۔ اب تحیات میں تو خیر بیٹھتے ہی یہ لوگ، بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہیں، لیکن پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے، یعنی طاق رکعت پڑھ لینے کے بعد جفت کرنے کے لیے، اور رکعت کے بعد جب اس کو ایون کرنے کے لیے، جفت کرنے کے لیے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے، یا 3 کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے، تو کیا اعتماد جو زمین پر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ٹک لگایا کرتے تھے، جیسا کہ مالک بن حویرث کی روایت میں آیا ہے، اس کا بیان ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر من صلاتہ لم ينہض حتی یستوی قاعدا، رواہ البخاری۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، 20 دن تک ٹھہرے تھے۔ کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق رکعتیں پڑھ کے ہوتے، جب آپ طاق رکعت میں ہوتے اپنی نماز کے، یعنی 1 رکعت پڑھ کے ہوتے یا 3 رکعت پڑھ کے ہوتے، تو لم ینہض، آپ نہیں اٹھتے، لم یرفع، نہیں اٹھتے، حتی یستوی قاعدا، یہاں تک کہ سیدھے ہو بیٹھ جاتے، پھر اعتماد حدیث کان یعتمد علی الارض، زمین پر ٹیک لگاتے اور اٹھتے۔ تو یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، یہ جلسہ استراحت کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہے کہ صاحب پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جب آدمی اٹھے تو خفیف سا جلسہ استراحت کا، اس کے اندر کوئی ذکر دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم میں اختلاف ہے کہ کیا یہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، یا صرف ضرورتاً اور حاجتاً ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو مشہور قول ہے، جس کے اوپر علماء اہل حدیث ہے بر صغیر میں، وہ یہ ہے کہ صاحب یہ نماز کی باقاعدہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، اور اسی کو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا ہے مالک بن حویرث کی اس حدیث کی روشنی میں۔ اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں، ایک تو وہ خود تھے، 9 دوسرے تھے، اس کے اندر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پڑھا کہ اللہ اکبر، پھر بایاں پیر کو موڑا، اس پر بیٹھے، ثم قعد علیہ، یہاں تک کہ یعنی دوسرے سجدے کے بعد حضرت ابو حمید ساعدی بیٹھے، پاؤں کو موڑا، بایاں پیر کو اس پر بیٹھے، یہاں تک کہ ہڈی پیٹھ کی سیدھی ہو گئی، پھر ثم قام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ ابو حمید ساعدی کی روایت ہے، جس کی سند صحیح ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں روایت ہے جی۔ تو یہ جلسہ استراحت ہے، گویا کہ 11 کل 11 صحابی سے، ابو حمید ساعدی سمیت 10 یہاں ہے، اور ایک مالک بن حویرث سے جلسہ استراحت۔ اور جمہور اہل علم نے کہا کہ صاحب یہ نماز کی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ آدمی انگلی کے سرے پر گھٹنے پر ٹک لگاتا ہوا سجدے سے سیدھا اٹھ جائے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں احناف اسی پر ہے، مالکیہ بھی اسی پر ہے، اکثر حنابلہ بھی اسی پر ہے، اور کہتے ہیں کہ صاحب
ابن مسعود، ابن عمر، ابن عباس وغیرہ کا بھی یہی قول ہے کہ قدم کے سرے پر، انگلیوں کے سرے پر اٹھانا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ یہ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو نقل کرنے میں بڑے حریص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیات کو بہت دقت سے دیکھتے تھے، دقت نظر سے، اور بہت ہی تندہی کے ساتھ اس کو نقل کرتے تھے، اور ان لوگوں سے ثابت نہیں ہے، اور بعض صحابہ کا بھی اثر آیا ہے اس سلسلے کے اندر۔ تو یہ حضرات مالک بن حویرث کی حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بوجھل ہو گئے، جس میں آپ کا بھاری ہو گیا، 60 کے بعد کی عمر کا یہ واقعہ ہے، جب آپ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اور سن 9 ہجری کے اندر فتح مکہ کے بعد جو عام الوفود کہلاتا ہے، جس پہ مختلف حصے سے لوگ عرب سے آ رہے تھے وفد کی شکل میں، تو مالک بن حویرث بھی کچھ لوگوں کے ساتھ آئے تھے۔ تو یہ گویا کہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں آپ کی عمر 60 سے تجاوز کر گئی تھی، اور جسم آپ کا بھاری ہو گیا تھا بدن، تو اس کی وجہ سے آپ گویا استراحت کرتے تھے، کیونکہ اٹھنے پر قادر نہیں تھے۔ لہذا کوئی اگر کبر سن میں ہو، یا بیمار ہو، یا گھٹنے وغیرہ میں تکلیف ہو، سیدھا نہیں اٹھ سکتا ہے، یا بدن بوجھل ہو، اس کا بھاری ہو، تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ایسا یہ حضرات جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر یہ مستقل سنت ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نقل کیا ہے، انہوں نے بھی نقل کیا ہوتا، لیکن یہی دو روایت آتی ہے، ابو حمید ساعدی کی اور مالک بن حویرث کی، لہٰذا اس کو ہم ضرورت پر محمول کریں گے۔ اور جو روایتیں آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اٹھ جایا کرتے تھے، یا بعض صحابہ کرام سے، اس کو پر عمل کرتے ہوئے کہیں گے کہ اصل سنت تو یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے پر اٹھ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ معذوری اور مجبوری ہو تو بیٹھ کر کے جلسے استراحت کرتے ہیں۔ لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں اچھی تحقیق کی ہے، اور جو بھی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مرفوع بیان کی جاتی ہے کہ آپ سجدے سے سیدھے انگلیوں کے سرے پر، پاؤں کی انگلیوں کے سرے پر اور گھٹنے پر ٹیک لگاتے ہوئے اٹھ جایا کرتے تھے، مرفوع حدیث صحیح نہیں ہے، البتہ بعض صحابہ کے آثار اس کو علامہ نے تحیات کے پر محمول کیا کہ تشہد اول کے بعد جب آدمی اٹھے تو زمین پر ٹیک نہ لگا کر کے گھٹنے ہی پر ٹیک لگاتے ہوئے اٹھے، اس پر صحابہ کے آثار کو محمول کریں گے، اور دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے اٹھنے کے لیے مالک بن حویرث کی حدیث پر عمل کریں گے۔ بہرحال تو ایک طرف صحابہ کا عمل ہے اور دوسری طرف حدیث ہے، انشاءاللہ تعالی بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم مستقل ہی سنت مانیں اور استراحہ کیا کریں۔ اس میں کوئی دعا نہیں ہے، دعا کا نہ ہونا یا ذکر و اذکار کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب اس کا انکار کر دیا جائے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت فعلیہ میں سے ایک سنت ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ استراحہ کیا جائے۔ اب اٹھنے کی کیفیت تو کچھ نہیں معلوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتمد علی الارض، مالک بن حویرث کی روایت میں ہے۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ اندرونی ہتھیلی کو زمین پر رکھیے، اٹھیے، یا ایسے الٹ کر کے جی پشت ہتھیلی کو نیچے رکھیے، یا جیسا کہ بعض روایتیں آتی ہیں ابن عباس کی اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جو روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اٹھتے تھے جیسے کہ آٹا گوندھنے والی کیفیت ہوتی تھی، تو کچھ لوگ اس پر زور لگاتے ہیں، حالانکہ سند میں کلام ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بحث کی ہے، اور بکر عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کافی اچھی تحقیق کی ہے۔ بہرحال وہ تکلف اور تشدد میں نہیں پڑنا چاہیے، کہ اٹھنے کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بہت واضح طریقے پر، اور جو حدیث کل عجین والی آتی ہے کہ جیسے آپ آٹا گودھنے والی کیفیت ہوتی تھی، اس کے اندر اہل علم کا کلام ہے، اس لیے معاملے میں تشدد نہیں کرنا چاہیے، جس کو جیسے سہولت ہو وہ اٹھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے صاحب، یہ مشروعیت، اب یہ جو روایت آئی ہے ہمارے پاس، کئی روایتیں لے کر آئے ہیں، ان کا تعلق قنوت سے ہے۔ اب اس میں قنوت نازلہ بھی ہے اور قنوت وتر کا بھی ذکر کیا ہے، تو حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احیاء من احیاء العرب ثم تركه، متفق علیہ۔ اور احمد اور دار قطری میں اسی طرح کی روایت ہے، اس میں ہے کہ فاما فی الصبح، صبح کے اندر فلم یزل یقنت حتی فارق الدنیا، دنیا سے جدا ہو گئے اس وقت تک، گویا پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے۔ اور انہی سے روایت ہے انس بن مالکی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نہیں پڑھتے تھے مگر جب کسی قوم کی نصرت کے لیے دعا کرنا ہوتا یا کسی قوم کی زیادتی اور ظلم کے اوپر بد دعا کرنی ہوتی، یہ ابن خزیمہ نے کہا۔ اور ایک اور روایت لے کر آئے ہیں سعد بن طارق اشجعی کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا، طارق اشجعی سے، کہ ابا آپ نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم
عنہم اجمعین کے پیچھے نماز پڑھی ہے، کیا یہ حضرات فجر میں قنوت پڑھتے تھے، یعنی قنوت نازلہ؟ تو کہا حضرت طارق اشجعی نے کہ اے بنیا، اے پیارے بیٹے، محدث، یہ بدعت ہے، رواہ الخمسہ الا ابو داؤد، گویا احمد اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں جو آپ دیکھ رہے ہیں انس بن مالک سے اور سعد بن طارق اشجعی سے روایت ہے، یہ قنوت کے تعلق سے، اور یہ قنوت جو ہے یہ قنوت نازلہ ہے، یہ قنوت نازلہ ہے، قنوت نازلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ بد دعا کی تھی قبیلہ ریل اور زکوان پر۔ اس کی تفصیل حدیثوں کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرہ کو دین کی تعلیم دینے کے لیے دعوت اللہ کے لیے بھیجا تھا۔ غالباً یہ سب 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب بیر معونہ کے پاس آئے تو بنو لحیان کے قبائل نے، ریل اور زکوان نے ان لوگوں کو گھیر لیا، حالانکہ کہا انہوں نے کہ ہم لڑنے بھیجنے کے ارادے سے یہ جتھا نہیں جا رہا ہے، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں سنی اور بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کا بڑا صدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اور آپ نے 1 مہینے تک ان پر بد دعا فرمائی۔ تو یہی واقعہ ہے جس کی طرف متفق علیہ روایت میں اشارہ کیا کرتے ہوئے انس بن مالک نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ رکوع کے بعد عرب کے قبائل میں سے چند قبائل پر، ریل، زکوان، اسیہ، ان سب پر بد دعا فرمائی تھی، پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ مصیبت کے وقت، نازلہ مانے مصیبت کے نازل ہونے کے وقت، اور خاص کر کے جب دشمنوں کی الغار ہو، کفار اور یہود و نصارہ، کفار علی اختلاف اجناسہم و اختلاف انواعہم، چاہے جس طرح کے بھی دشمنان اسلام ہوں، جب مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں تو اس وقت یہ چیزیں، اب باقی قحط ہے یا زلزلہ ہے یا دوسری چیزیں، یہ مصائب آسمانی ہے، اس کے لیے دعا ہے، گریہ داری ہے، الحاح ہے، اور بارش وغیرہ نہیں ہے، قحط سالی ہے تو اس کے لیے استسقاء وغیرہ ہے، اس کے لیے قنوت نہیں ہے۔ عام طریقہ سے قنوت ہوتا ہے جب مسلمانوں پر کہیں ظلم و زیادتی کی جا رہی ہو اور دشمنوں کا وہ نشانہ بن رہے ہوں اور حالات بہت زیادہ سنگین ہوں، تو مختلف اوقات میں، جیسے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، اور اگر معاملات ہلکے ہوں تو صرف فجر میں، اس سے تھوڑے مشکل ہوں تو مغرب عشاء میں ملا لیں، اور اگر بہت مشکل ہوں تو بعض اہل علم نے کہا کہ 5 وقت میں پڑھیں۔ لیکن بہرحال اگر سری نماز میں پڑھتے ہیں قنوت نازلہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد، تو سری ہی دعا کرنی ہوگی۔ اب یہ نہیں کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں سری نماز بھی پڑھا، لیکن جب دعائے قنوت نازلہ کا وقت آیا تو بلند آواز سے کہنے لگے۔ علامہ ابن عثیمین نے کہا کہ یہ جہالت ہے کچھ لوگوں کی جو سری نماز کے اندر دعائے قنوت کو جہری پڑھتے ہیں، تو سری ہو تو سر پڑھیں گے اور جہری ہو تو جہر پڑھیں گے۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ قنوت نازلہ پڑھا ہے تو کہا کہ صاحب مغرب اور فجر میں پڑھا کرتے تھے۔ اب بعض روایت میں ہے کہ مغرب، فجر اور عشاء میں پڑھتے تھے، اب بعض روایت میں یہ ہے کہ تمام نمازوں کے پڑھتے تھے، تمام نمازوں کے اندر، 5 وقت کے اندر۔ تو بہرحال مختلف طریقہ کی روایتیں آئی ہے، تو لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سری نماز ہے تو جب جہاں قرات سری ہے تو یہ دعا بھی سری ہی ہوگی، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ صاحب اب یہ مسئلہ ہے کہ صاحب قنوت نازلہ کیا مسلم ممالک کے اندر حکمراں کی اجازت پر موقوف ہوگا؟ تو علی علم نے کہا کہ ہاں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھا ہے۔ آپ کے زمانے میں دوسری مساجد کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام نہیں کیا گیا ان قرآ کے اوپر، ان قرآ کے حق میں، اور ان کو قتل کرنے والوں کے اوپر لعنت کی دعائیں نہیں، بد دعائیں نہیں کی گئی ہیں۔ تو اسی لیے جب امام المسلمین مانگے اور حکم دے تبھی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ مساجد کے اندر ائمہ اگر چاہے تو قنوت نازلہ کرے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہر مصلی کو اختیار ہے کہ مصائب اور مشکلات کے اندر وہ اپنے طور پر، حتیٰ کہ عورتیں بھی گھر میں اگر نماز پڑھتی ہوں اور حالات مسلمانوں کے لیے سنگین ہوں تو وہ دعا کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ تینوں اقوال حنابلہ کے یہاں ملتے ہیں، لیکن بہرحال کل ملا کر کے بات یہ کہنے کی ہے کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ منسوخ ہو گیا، اب قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب بد دعا کرنے کی، کفار پر ان کے ظالمانہ رویوں کے خلاف بھی بد دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرما دیا جنگ احد کے موقع پر کہ لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء، معاملات میں آپ کو کوئی دخل نہیں، اللہ کے امر میں کوئی دخل نہیں ہے آپ کو۔ ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ یا تو اللہ تعالیٰ مجرمین کی توبہ قبول کرے یا ان ظالموں کو ہلاک کرے، یا اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے۔ حالانکہ یہ آیت اتری ہے جنگ احد کے بعد، اور یہ واقعہ بیر معونہ کا 4 ہجری کے اندر ہوا ہے، تو اس لیے
منسوخیت کی کوئی بات نہیں ہے. اور صحیح یہ ہے کہ جب بھی مسلمان کبھی کسی مشکل میں پڑیں گے، ایسی مشکل جو دشمنان اسلام کی طرف سے آتی ہو، تو ایسے وقت میں اہتمام قنوت نازلہ کا کیا جا سکتا ہے. اور وہ شکل یہی ہے کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں ہوتے، اور اکثر روایتوں کے اندر یہی آیا ہے کہ جب آخری رکعت میں ہوتے اور رکوع کے بعد جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کرنے سے فارغ ہو جاتے، تب اس کے بعد آپ نے دعائے قنوت پڑھتے. چنانچہ ہے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی جو روایت آئی ہے اس سلسلے کے اندر، وہ یہی ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر مؤونہ کے قرہ پر کے قتل کرنے والوں پر جب بد دعا فرمائی، اور اہل مکہ کے مستضعفین کے لیے جو دعا فرمائی، جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا کہ جب فجر کی نماز میں آخری رکعت کے رکوع سے اٹھ جاتے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے فارغ ہو جاتے، تب آپ کہتے اللہم انجِ الولید بن الولید وسلمہ بن ہشام وعیاش بن ربیعہ الی آخر. اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ بھی اللہم لعن اللہیان ورعلن وذکوان وغیرہ. تو جو بھی بہرحال مصیبت جیسی ہو، جس نوعیت کی ہو، اسی کے حساب سے دعا کی جائے گی مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ظالموں کے ہلاکت اور اس کی بربادی کے لیے. اس کے لیے کوئی خاص دعائیہ کلمات نہیں ہیں، حالات اور ظروف کے مطابق دعا کی جائے گی. اور بہتر یہ ہے کہ زیادہ لمبی دعا نہ کی جائے یا بہت غیر ضروری تفصیل میں نہ جایا جائے، تاکہ مقتدی حضرات اکتا نہ جائے. چھوٹی دعا جامع دعا ہوتی ہے تو قلب کا اس کی طرف میلان بھی ہوتا ہے اور مقتدیوں پر مشقت بھی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال اکثر روایتوں میں یہی ہے کہ رکوع کے بعد ہی قنوت نازلہ ہونا چاہیے. بعض روایتوں کے اندر ہے، جیسے کہ بخاری میں روایت حضرت انس سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ قنوت قبل رکوع ہے کہ بعد رکوع ہے، تو امام بخاری نے انہوں نے کہا قبل رکوع و بعد رکوع، دونوں ہے، رکوع سے قبل بھی رکوع کے بعد بھی. گویا کہ قول یہ بھی ہے کہ قنوت قبل رکوع بھی کیا جا سکتا ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے باب القنوت قبل الرکوع و بعد. لیکن زیادہ تر جو روایت آئی ہے قنوت نازلہ کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وہ بعد الرکوع ہے. لا الہ الا اللہ. فجر کی نماز میں آپ پڑھا کرتے تھے. باقی رہا کہ یہ جو دوسری حدیث جو ہم نے پڑھی ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے جی. اور اس پر عمل کرتے ہوئے فجر میں قنوت شوافے کے یہاں پڑھا جاتا ہے. احمد اور دارقطنی کی جو حدیث ہے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ابو جعفر رازی نام کا شخص، ابو جعفر رازی، جس کا نام عیسیٰ بن ماہان ہے. اکثر اہل علم نے یہی کہا کہ یہ قوی نہیں ہے. احمد اور نسائی نے کہا قوی نہیں ہے. ابو زرع نے کہا کہ بہت زیادہ وہم کرتے تھے. ابن حبان نے کہا کہ مشہور روایت سے منکر روایتیں نقل کرنے میں یہ شخص مشہور ہے. علامہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ صدوق ہے مگر حافظ اس کا بڑا گڑبڑ ہے. تو یہ معاملہ ہے اس کی سند کے اندر. اور اس کے بعد ایک دوسرا جو اس کا استاد ہے اس حدیث میں، ربیع ابن انس، یہ بھی صدوق ہے لیکن یہ بھی وہم کے اور اضطراب کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ دو راوی کمزور ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے متن کے اندر بھی نکارت ہے، یعنی جو صحیحین کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے خلاف یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ بد دعا فرمائی عرب کے قبائل پر، پھر ثم ترکہ وہ آپ نے چھوڑ دیا. اور یہاں یہ ہے کہ پوری زندگی آپ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، یعنی آخری عمر تک آپ کرتے رہے. تو اس لیے متن میں بھی نکارت ہے، اسی یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے. اور جیسا کہ پھر ہم نے آخری حدیث پڑھی تھی کہ اس کے اندر سعد بن طارق نے جب اپنے والد طارق اشجعی سے پوچھا کہ فجر میں قنوت کیا پڑھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین، کہا نہیں محدث ہے، بدعت. تو جب حاجت ہو، جب مصیبت نازل ہو، جب دشمن اسلام کا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ٹوٹ رہا ہو، ایسے وقت میں اگر ضرورت محسوس کرتی ہے حکومت یا تنظیمات، مختلف تنظیمات کے تحت لوگ ہیں، اگر وہ تنظیمات محسوس کرتی ہیں تو پھر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اب اسی ضمن میں چلتے چلتے جب قنوت کا ذکر آ گیا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ذکر کر دی ہے جو قنوت وطر کے تعلق سے ہے. عن الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر. اب یہ بات واضح ہوگی کہ یہ دعا قنوت وطر کے اندر ہے. بعض روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی قنوت میں بھی پڑھا کرتے تھے. اس کو وہ حدیث ضعیف ہے، جیسا کہ بیہقی سے خود مؤلف نقل کر رہے نیچے. تو یہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن ابن علی کو سکھائے تھے. حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، صبت رسول اللہ وریحانتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کی خوشبو. کہتے ہیں سن 3 ہجری میں 15 رمضان کو
ان کی ولادت ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت ان کی 8 سال ہو تھی، لیکن کچھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یاد رکھی تھی. انہی روایتوں میں سے یہ روایت ہے. حضرت الحسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات کو سکھائے جن کو میں کہوں قنوت وتر کے اندر. یہ دعا گویا کہ قنوت وتر کی ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت. اللہ مجھ کو ہدایت دے. ہدایت کا معنی ہم سمجھ کے آ چکے ہیں کہ علم و عمل کی ہدایت دے، علم عطا فرما، عمل کی توفیق دے، یا دین پر چلا دے، دین کی رہنمائی فرما، دین پر گامزن کر دے، علم اور عمل دونوں عطا فرما جی. اور ہمارا شمار ان لوگوں میں کر فی من ہدیت جن کو تو نے ہدایت بخشی. وعافنی، عافیت کا معنی بھی ہم سمجھ چکے کہ جسم و جان میں اور ہمارے دل میں، دین میں، ایمان میں، ہر جگہ عافیت نصیب فرما. اور ہمیں مجھے میرا شمار ان لوگوں میں کر جن کو تو نے عافیت دی. وتولنی فی من تولیت، تو میرا والی، ناصر، مددگار بن جا، اور ہماری نصرت اور حمایت اپنے ان بندوں کے طریقہ سے کر جن کی تو مدد کرتا ہے، ولایت اور نصرت کرتا ہے. وبارک لی فیما آتیت، جو کچھ تو نے دیا ہے دنیا کی روزی میں سے، بال بچہ، بیوی اچھی ہے، دین ہے، علم ہے، ایمان ہے، عمل صالح کی توفیق ہے، اللہ سب میں جو کچھ تو نے توفیق دی ہے اور جو کچھ اپنی عنایتوں سے ہم کو نوازا ہے، دنیاوی مال و منال ہو، اولاد ہو، یا پھر دین کا علم اور عمل کی توفیق ہو، اللہ سب میں برکت عطا فرما. وقنی شر ما قضیت، اور جو کچھ تو نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے نتیجے میں جو شر رونما ہوتا ہے اس سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچا لے. یعنی ایسے عملوں سے بچا جو عمل شر کا باعث ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے شر مقدر کیا ہوتا ہے. اللہ کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے، لیکن فیصلہ شر کا سبب بنتا ہے، تو مفعول کے اعتبار سے جو انجام آتا ہے وہ شر ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہے. اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ وہ حکمت پر مبنی ہے، وہ حکمت پر مبنی ہے، لیکن ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، یا گنہگاروں کو سزا دینی ہوتی ہے، یا گنہگاروں کو چوکنا کرنا پڑتا ہے. چوکنا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کو سزائیں دیتا ہے. تو یا اللہ ایسے کام کی نوبت ہی نہ آئے، ایسی توفیق ہی ہم کو نہ ملے جس کے نتیجے میں تیرا حکم ہمارے لیے صادر ہو، اور اس حکم کے نتیجے میں ہم خرابیوں کا سامنا کریں جو ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. تو وقنی شر ما قضیت، تیرے فیصلے کے نتیجے میں جو برائی رونما ہو، جو خرابی رونما ہو، جو ہماری بربادی یا ہلاکت یا نقصان کا باعث بنے، اس نقصان سے بچا. فإنک تقضی، کیونکہ یہ سب تیرے قضاء و قدر کا نتیجہ ہے، تو ہی فیصلہ کرتا ہے، اور تیرے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی مخلوق تجھ پر فیصلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہاں تیرا فیصلہ مخلوق پر نافذ ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم کو شر اور خیر دونوں سے آزماتے ہیں. اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَدَ، جس کی تو نصرت اور حمایت کرے، جس کا تو والی و ناصر اور حمایتی ہو، مددگار ہو، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. تبارک. اور دوسری روایت میں ہے بحقی میں، طبرانی اور بحقی میں بسند صحیح ہے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَیت، اور جس کی تو عداوت کرے وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل ہی رہے گا. تبارک ربنا و تعالی، تبارک بارکا یبارک کو، یہ فعل جو ہے جب تبارکہ آ جائے تو مبالغہ کا معنی دیتا ہے. تو عظیم المرتبہ تیری ذات ہے اور تیرے انعامات عظیم المرتبہ ہے. اس فعل سے تبارک صرف اللہ تعالیٰ کی اس طرف نسبت کی جاتی ہے. تبارک و تعالی دونوں میں جو تا ہے تبارک اور تعالیت میں، یہ مبالغہ کے معنی میں. تو عظیم البرکت ہے اور تو بہت بلند ہے، تیری ذات، تیری صفات، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا حکم سب غالب ہے اور بلند ہے. تبارک ربنا و تعالی. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، ہماری نصرت اور حمایت کر اور ان لوگوں میں شمار کر جن کی تو نصرت اور حمایت کرتا ہے، اور جو کچھ تو نے عطا کیا ہے وہ بارک لی فیما آتیت، جن دنیا کی جو نعمتیں ہم کو تو نے دی ہیں اس میں برکت عطا فرما. وقنی شر ما قضیت، اور اپنے فیصلے کی برائی سے، فیصلے میں برائی نہیں، فیصلے کی برائی سے، یعنی فیصلے کے نتیجے میں جو برائی پیدا ہوتی ہے، جو شر پیدا ہوتا ہے، جو تکلیف پیدا ہوتی ہے، جو جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے، اس سے بچا، یعنی ان عملوں سے بچا جو اس کا باعث بنتے ہیں. تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہی قضاء و قدر والا ہے، تیرے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا، تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جی. فإنہ لا یذل من والد، جس کی تو نصرت و حمایت کرے، جس کا تو والی ہو، جس کا تو دوست ہو، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. اور جس کی دشمنی تو کرے، جو تیری نگاہ عتاب کا شکار ہو جائے، وہ کبھی بھی عزت دار نہیں ہو سکتا. اے رب تو بہت برکت والا ہے، تیری ذات برکت، تیری صفات برکت،
تیرے انعامات اور کرام بہت بڑے، ربنا وتعالی، اور تو بہت بلند ہے۔ کہتے ہیں نسائی نے ایک دوسری سند سے ذکر کیا اس میں وصلی اللہ علی النبی، اور اس کے علاوہ سند میں کلام ہے لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ، تحقیق کے بعد ہے کہ حدیث ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ صحابہ کرام قنوت وتر کے اندر یا دعا کرتے تھے، جیسے کہ حسن بن علی کی روایت میں بھی ہے، نسائی کے اندر آخر میں ہے تبارکتا ربنا وتعالی، لیکن اس میں صلی اللہ علیہ نبی محمد کہتے ہیں کہ یہ جو اضافہ ہے وہ ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی سند آئی ہے بعض صحابہ کی کہ جس کے اندر ہے کہ صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر میں سلام پڑھا جائے، اور ویسے بھی دعا کے آخر میں سلام ثابت ہے، سلام پڑھنا چاہیے تبارک ربنا وتعالی۔ بہرحال تو قنوت وطر کی نماز میں مشروع اور مستحب ہے، اور یہ دعا جیسا کہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ اور تشریح مختصر کی گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی پر کو جامع یہ دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل یہ دعا ہے۔ مقتدیوں کی حالت کی رعایت کرتے ہوئے امام جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، لیکن اس میں یہ کہ فجر کی نماز میں آپ نے پڑھا تھا، ابن عباس کی روایت ہے کہ فجر کی نماز میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ متن کے اندر نکارت ہے کیونکہ حدیث ضعیف ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں یہ دعا نہیں پڑھی ہے، یہ دعا کلمات وطر کے اندر ہے، ولا یعز من عطیت، والی یہ دعا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت وطر میں پڑھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو روایت ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، مسند ابن عباس میں ہے، کہتے ہیں اس میں ابن حرمز شیخ مجہول ہے، اس پر بحث کی ہے اہل علم نے وصلی اللہ علیہ نبی کے اوپر، اور بھی کچھ الفاظ آئے ہیں جن کے اندر اہل علم نے کلام کیا، لیکن بہرحال جو جتنا پھر یہاں کچھ آیا ہے وہ الحمدللہ صحیح ہے، اور بعض صحابہ کے آثار کو بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ آخر میں سلام صلی اللہ علیہ نبی کے تعلق سے آیا ہے کہ صاحب اسماعیل قاضی نے جو کتاب لکھی ہے فضل الصلاۃ علی النبی، اس کے اندر ابو حلیمہ معاذ بن حارث انصاری سے لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت کے اندر صلاۃ بھیجتے تھے، کان یصلی علی النبی، معاذ الانصاری کان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موقوف روایت ہے۔ ان کا عمل یہ ہے صحابی کا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قنوت میں صلاۃ پڑھتے تھے۔ اور ابن خزیمہ میں اسناد حسن ہے کہ ابی ابن کعب نے جب قیام رمضان لوگوں کو کرایا، امامت کی قیام رمضان کی عہد عمر میں، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر قنوت کے اندر، یعنی قنوت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا۔ تو الحمدللہ یہ دو صحابی کا عمل ہے جس سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ قنوت وطر کے آخر میں یا قنوت ناظرہ بھی ہو تو وہاں پہ بھی صلی اللہ علیہ نبی کیا کر کے ختم کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ دعائے معصورہ ہے اور بہت اچھی دعا ہے، اور یہ ہے کہ صاحب کوشش کرنی چاہیے کہ جو کتاب و سنت میں وارد دعائیں ہیں ان پر اکتفا کیا جائے، اگر اس کے علاوہ کچھ ہلکی پھلکی دعا شامل کر لی جائے، جیسے وہ دعا ہے نا اللہم اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک والی جو دعا ہے، اس کو بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ صاحب حکم دیا کہ رکوع کے بعد پڑھ لیا کریں۔ کچھ لوگ اس کو تحیات کے آخر میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، لیکن جو دعائیں آئی ہیں نماز کے تعلق سے وہ نماز کے اندر پڑھنا نماز کے باہر پڑھنے سے افضل ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو بھی اسی دعا کے ساتھ ملا کر کے پڑھ لیا جائے۔ اور بھی کچھ دین و دنیا کی بھلائی کی اگر دعا مانگے امام تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہت لمبی دعائیں اور مسجع مقفع عبارت کے ساتھ اور تکلف کے ساتھ جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور بہت تفاصیل ذکر کرتے ہیں دعا کے اندر، جیسا کہ لگتا ہے کہ وہ واضح بیان کر رہے ہوں، دعا کم مانگ رہے ہیں اور واضح بیان زیادہ کر رہے ہیں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص کر کے بہت لمبی دعا جس میں آدمی تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اس کا اہتمام الحمدللہ ہمارے یہاں حدیث مساجد میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ اہتمام کرتے ہیں یا حرمین کی دعاؤں کی نقل کرتے ہیں، یا خاص کے مکے میں سماحت الشیخ معالی صاحب المعالی شیخ عبدالرحمن سدیس حفظہ اللہ تعالی کے دعاؤں کی بھی نقل کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دائرے میں رکھیں، سنت کے دائرے میں، اور دعاؤں کے اندر بہت طول طویل عبارت سے پرہیز کریں یا پھر نقالی نہ کریں۔
اچھا، اور بھی عام حدیث ہے، ابھی آئے گی ہے روایت. فضالہ بن عبید کی روایت آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا ہے اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی، درود نہیں بھیجا، تو آپ نے کہا لقد عجل هذا الرجل، اس شخص نے اپنی حاجت پیش کرنے میں جلدی کر دی. تو یہ لفظ بھی بتا رہا ہے کہ صاحب، اور اس میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرے اور ثنا خوانی کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد دعا کرے. چلیے صاحب، آواز بھی بہت ہی زیادہ لغوگی کے ساتھ نہیں ہو، بہت زیادہ اونچی آواز میں بھی نہ ہو، بلکہ تضرع اور اخلاص کے حساب سے جو عام آواز ہوتی ہے، معتاد طریقے پر عادتاً جو امام کی آواز ہو سکتی ہے، جیسے قرأت کرتا ہے، جیسے دعا پڑھتا ہے، ویسے پڑھنا چاہیے. اور زراعت اور ابتہال اللہ اور عاجزی اور گریہ زاری دعاؤں کے اندر ہونی چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو نہیں ثابت ہے کہ آپ نے قنوت وطر پڑھا ہے، تو فعلی سنت تو نہیں ہے اس بات میں، لیکن قولی سنت ہے کہ آپ نے حضرت حسن ابن علی کو سکھایا. تو ہمیشگی بھی اس کے اوپر اہل علم نے کہا کہ نہیں برتنی چاہیے، کبھی کبھار کرنا چاہیے. رمضان کی راتوں میں بھی بعض راتوں میں تراویح میں دعائے قنوت پڑھیں، بعض راتوں میں چھوڑ دیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے جیسا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ قنوت وطر کے بغیر وطر ہی نہیں. بھئی وطر وطر ہے، طاق رکعتوں کو کہتے ہیں، وطر کی نیت سے پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز ہمارے دن کی نماز کی وطر ہے، اور یہ رات کی نمازوں کے لیے وطر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، 1 رکعت یا 3 رکعت، جی، یا اس سے زیادہ، اور بہرحال 1 سے کم نہیں، اور 3 5 7 ہے، یا پوری نماز جو رات بھر کی پڑھی جاتی ہے 11 رکعت 13 رکعت، چونکہ اس کا اختتام طاق رکعت پر ہوتا ہے، اس لیے سب کو بغیر آپ صلاۃ الوطر بھی کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں. قیام اللیل کہہ سکتے ہیں، صلاۃ التہجد کہہ سکتے ہیں، صلاۃ التراویح کہہ سکتے ہیں، اور وہ 1 رکعت یا 3 رکعت جو آپ وطر کی نیت سے پڑھتے ہیں اس کو وطر کہہ سکتے ہیں، یا پوری نماز کو بھی آپ صلاۃ الوطر کہہ سکتے ہیں جو رات میں نماز لا مشاہۃ فی الاصطلاح، کوئی سا بھی نام آپ دے دیں. مقصود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام وطر نماز پر، وطر رکعت پر ہوتا تھا. لا الہ الا اللہ. چلیے صاحب، تو ائمہ مساجد بھی قنوت وطر میں رمضان کے اوپر مداومت نہ کریں تو بہتر ہے، کبھی کبھار اس کو چھوڑ دیا کریں تو انشاءاللہ یہ بہتر رہے گا، اور سنت کا بھی یہ تقاضا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں سوائے اس حدیث کے اور کہیں ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو سکھلایا ہو یا ہمیشہ اور بھی دوسرے لوگوں نے کیا ہو، بلکہ خود یہ ابی بن کعب 15 دن کے بعد ہی گویا آخری 15 دن میں دعا کرتے تھے، اور شروع کے ایام میں دعا کرتے ہی نہ تھے. یہ ساری تفصیل ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے، تو کبھی کبھار دعا مانگنی چاہیے. چلیے صاحب، اب رکوع سے فارغ ہو گئے، قنوت وغیرہ پڑھ لیا، اب سجدے میں جھک رہے ہیں، تو اب کیسے سجدے میں جھکیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں، اور بہت ہی مضبوط 2 رائے ہیں بالمقابل. ایک رائے تو یہ ہے کہ صاحب پہلے ہاتھ ڈالیں اس کے بعد گھٹنا پڑے، جیسا کہ اہل حدیث عمل کرتے ہیں، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، پہلے گھٹنا ڈالیں اس کے بعد ہاتھ ڈالیں. حدیث دیکھ لیجیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وليضع يديه قبل ركبتيه اخرجه الثلاثه وهو اقوى من حديث وائل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه اخرجه الاربعه فان للاول شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزیمہ وذكره البخاری معلقا موقوفا. گفتگو جو حدیث آئی ہے اور حافظ ابن حجر کی طرف سے جو وضاحتیں آئی ہیں ان کا تقاضا یہی ہے، اور شافعی کا مسلک بھی یہی ہے، اور علماء اہل حدیث بھی بر صغیر میں خاص کر کے اہل الحدیث عمل کرتے ہیں اسی کے اوپر کہ پہلے وہ جھکتے ہیں تو ہاتھ کو زمین پہ ڈالتے ہیں، پھر گھٹنا ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد پیشانی اور ناک ڈالتے ہیں. ان کی حدیث دلیل یہی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے کہ اٹھ بیٹھتا ہے، اور آگے فرمایا وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ کو رکھے گھٹنوں سے قبل. کہتے ہیں کہ اس کو ثلاثہ نے نکالا، جب ثلاثہ کہیں اخرجہ ثلاثہ تو ابو داؤد، نسائی، ترمذی، اخرجہ ثلاثہ. کہتے ہیں کہ یہ حدیث اقوا ہے وائل بن حجر کی روایت سے، جو جمہور کی دلیل ہے کہ پہلے گھٹنا ڈالنا چاہیے. وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنے ڈالتے، اپنے دونوں ہاتھ سے قبل، یعنی گھٹنا پہلے ڈالتے ہاتھ بعد میں. کہتے ہیں کہ یہ جو روایت وائل بن حجر کی ہے اخرجہ الاربعہ، سنن اربعہ میں ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں، اس روایت کے مقابلے میں ابو ہریرہ والی جو روایت جو ابو داؤد، نسائی، ترمذی کی ہے وہ اقوا ہے. تو معلوم ہوا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
اسی طرف گئے کہ پہلے ہاتھ ڈالے پھر گھٹنا ڈالے، دونوں ہاتھ پہلے گرائے زمین پر پھر گھٹنا ڈالے۔ کہتے ہیں کہ پہلی جو روایت ابو ہریرہ والی ہے کہ پہلے ہاتھ ڈالے، اس کی تائید ابن عمر کے بھی عمل سے ہوتا ہے، جس کو ابن خزیمہ نے صحیح کہا اور امام بخاری نے معلقاً سند حذف کر کے ذکر کیا ہے موقوفاً۔ تو اس طریقے سے حافظ ابن حجر نے اپنا موقف بتا دیا۔ اب یہ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس کے سلسلے میں سندی کلام اہل علم نے کیا ہے۔ اس میں ایک راوی ہے عبدالعزیز بن محمد الدراوردی، اس کے اوپر کلام ہے۔ بعض لوگوں نے صحیح کہا، بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے۔ صحیح کہنے والے علماء میں قدیم علماء میں عبدالحق محدث دہلوی، سیوطی، احمد شاکر مصری، اور پھر موجودہ دور کے علماء میں البانی، اور جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تو ہے ہی ہے کہ انہوں نے بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن یہ جو ہے دراوردی کے تفرد کی وجہ سے بہت سے علماء نے، ترمذی، دارقطنی، بیہقی، ابن بخاری نے بھی ضعیف کہا، لیکن یہ کہ اصح شیء فی الباب، اس باب میں یعنی ہاتھ اور گھٹنے ڈالنے کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہے، اس باب میں سب سے صحیح روایت یہ ہے۔ تو جب کہا جائے اصح، کہ اس کا مطلب ہے کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ روایت اس باب میں سب ضعیف ہے، لیکن سب ضعیف کے مقابلے میں یہ قدرے بہتر ہے۔ تو حدیث صحیح تو نہیں ہے، لیکن ضعیف روایتوں میں یہ سب سے بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال تو اب اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دو مختلف رائے ہیں علماء کی۔ ایک تو یہ ہے کہ صاحب سجدے میں جھکنے کی کیفیت یہ ہوگی، ایسے بہت کلام ہے، بہت بڑا مرکہ ہے علماء کا، اور دونوں طرف سے کافی لمبی بحث ہے کہ صاحب مصلی پہلے جھکے سجدے میں تو دونوں ہاتھ پہلے رکھے پھر گھٹنا ڈالے، جیسا کہ سنا کہ یہ امام شافعی کا قول ہے، امام محمد کا بھی یہ قول ہے، اور بعض محققین علماء اور علماء اہل حدیث علی العموم۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں صاحب پہلے گھٹنا ڈالیں پھر ہاتھ ڈالیں، اور یہ جیسا کہ کہا کہ حنفیہ کا مسلک ہے اور حنابلہ کا بھی یہی مسلک ہے جی، مالکیہ بھی اسی طرف گئے ہیں، اور وائل بن حجر کی روایت سے دلیل استدلال کیا جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اور صاحب تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب گھٹنا ڈالیے یا ہاتھ ڈالیے، آپ کو اختیار ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منقول ہے، جیسا کہ علامہ نووی نے مجموع کے اندر ذکر کیا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ تینوں طریقہ درست ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہی کہ صاحب اگرچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت امام بخاری نے کہا کہ سب سے اس باب میں صحیح ہے، حالانکہ یہ صحت کی متقاضی نہیں ہے، جبکہ دوسرے علماء نے صحیح کہا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ابو ہریرہ کی حدیث کا آخری ٹکڑا پہلے ٹکڑے کے مخالف ہے۔ پہلے ٹکڑے میں اونٹ کے بیٹھنے کی کیفیت سے منع کیا جا رہا ہے، یعنی اونٹ ہاتھ رکھتا ہے، یعنی اگلی ٹانگیں موڑتا ہے پہلے، اس کے بعد پچھلی ٹانگ موڑتا ہے۔ جانور کی اگلی ٹانگیں ہاتھ کہلاتی ہے، تو اونٹ ہاتھ کے بل بیٹھتا ہے، ہاتھ موڑتا ہے، اس کے بعد پاؤں۔ اور جو اگلے جملے میں کہا جا رہا ہے کہ ہاتھ رکھے گھٹنوں سے قبل، تو ہاتھ رکھنا تو اونٹ کا طریقہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے گھٹنے ہاتھ میں ہیں، تو پھر تو تعارض ہو جائے گا کہ ایک طرف اونٹ کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اونٹ ہاتھ رکھتا ہے، پاؤں بعد میں رکھتا ہے۔ دوسرے جملے میں کہا جا رہا ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، ہاتھ رکھے پہلے گھٹنے سے قبل۔ لہذا یہ جو ابو ہریرہ کی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، یہ راوی نے اس کو الٹ دیا ہے، اس کو کہنا چاہیے تھا وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، اپنے گھٹنے پہلے رکھے اور ہاتھ بعد میں رکھے۔ یہ توجیہ جمہور کہتے ہیں، لیکن اہل الحدیث کی طرف سے یا ابو ہریرہ کی حدیث سے استدلال کرنے والوں کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اونٹ کا گھٹنا اس کے ہاتھ میں ہو اور اونٹ گھٹنا ٹیکتا ہے، اگرچہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے، تو اونٹ کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھٹنا پہلے زمین پہ ڈالتا ہے۔ اس لیے عبارت دونوں میں موافقت ہی ہے کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، یعنی اونٹ گھٹنا پہلے ڈالتا ہے، تم ایسا نہ کرو بلکہ اپنے ہاتھ پہلے ڈالو، گھٹنا بعد میں ڈالو۔ بہرحال دونوں طرف سے کافی بحث ہے، بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو کیفیت یہی ہے کہ صاحب یہ کیفیت ہے۔ اب پھر عقلی بھی طور سے بتایا لوگوں نے کہ گھٹنا زمین سے سب سے قریب ہے، اس لیے جھکنے کے وقت میں نچلا حصہ پہلے جھکے، اٹھنے کے وقت میں اوپر والا حصہ پہلے اٹھے۔ سجدے میں جیسے پیشانی پہلے اٹھتی ہے
تو کہتے ہیں پہلے گھٹنا جھکاؤ، اس کے بعد ہاتھ جھکاؤ، اس کے بعد پیشانی ناک جھکاؤ، اٹھنے میں پہلے پیشانی جھکاؤ، سمجھا کہ نہیں، اٹھاؤ اس طریقے سے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ اہل علم کے درمیان خاصا مختلف ہی ہے، اور دونوں طرف سے گرما گرم بحث ہے۔ استدلال کے طور پر کسی نے وائل بن حجر کی حدیث کو صحیح کہا اور یہ کہا کہ صاحب ابو ہریرہ کی روایت میں ٹکراؤ ہے، یا یہ ہے کہ اگر کوئی معذور ہے گھٹنے کے بل نہیں گر سکتا ہے تو ہاتھ پہلے ڈال لے، معذور آدمی کے لیے کرے۔ بہرحال اور یہ جو اب کیفیت ہے کہ اب تشہد میں ہمارے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اس کے اوپر گفتگو کر کے درس کو روکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد، جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور داہنا ہاتھ دائیں گھٹنے پہ رکھتے، وَأَخَذَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ، اور 53 کی گرہ لگاتے اور اپنی سبابہ انگلی سے اشارہ کرتے، اور ایک روایت میں کہ پوری انگلیوں کو پکڑ لیتے اور انگوٹھے کی بغل کی انگلی سے اشارہ کرتے، داہنا ہاتھ داہنے گھٹنے پر، بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر۔ داہنے ہاتھ کی کیفیت کیا ہوتی کہ 53 کی گرہ لگاتے۔ 53 کی گرہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو سب سے چھوٹی انگلی ہے جس کو خنصر کہتے ہیں، یہ خنصر اور بنصر، اس دونوں کو ہتھیلی کے اندر، اندرونی ہتھیلی کے اندر ایسے دبا لیجئے، اور انگوٹھے کو اور بیچ کی انگلی سے ایسے گول دائرہ بنا دیجئے، اور یہ جو سبابہ انگلی ہے جو عام طریقے سے گالی دینے کے وقت میں لوگ استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے، جس کو سباہا بھی کہتے ہیں تسبیح کے وقت میں، اس انگلی سے آپ اشارہ فرماتے۔ تو اس کیفیت کو کہ 2 انگلی آپ کی اندرونی ہتھیلی سے لگی ہوئی ہو برابر سے، اور انگوٹھا اور بیچ کی انگلی جو ہے وسطیٰ، اس کا یہ دائرہ بن جائے، اور شہادت کی انگلی یا سباہا انگلی سے اشارہ ہو، تو کہتے ہیں یہ ہے 53 کی گرہ۔ یار اب کیا اپنا طریقہ ہوتا تھا گنتی کا، سمجھا کہ نہیں، کہ یہ جو عدد ہے 3 انگلیاں، یہ 3 کے بدلے میں ہے اور یہ 5 ہے جی۔ اور سبابہ سے، یہ جس کو سباہا کہہ لیجیے، سبابہ کیجیے، جسے گالی میں دینے میں انگلی کا استعمال کرتے ہیں، اس سے اشارہ فرماتے۔ ایک تو یہ کیفیت داہنے ہاتھ کی ہوتی، دوسری یہ ہے کہ تمام انگلیوں کو مٹھی میں بند بھر لیتے، تمام انگلیاں ایسے سوائے شہادت کی انگلی کے، 3 انگلی کو برابر سے ہتھیلی کے اندر دبا لیتے، چوتھی انگلی بھی اس کے اوپر سے دبا لیتے، اور صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ تو یہ کیفیت ہے داہنے ہاتھ کی۔ بائیں ہاتھ کی کیفیت کیا ہوتی کہ بایاں ہاتھ اپنے بائیں زانو پر آپ رکھتے، سیدھا قبلہ رخ ہوتا، اور انگلیاں لگی ہوتی، منفرج نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی، اور یہ ہوتی۔ اب مسلم میں ایک روایت ہے کہ آپ اس طریقے سے انگلیوں سے، بائیں انگلیوں سے گھٹنے کو پکڑتے جیسے کہ لقمہ پکڑتے ہیں گول کر کے، اس طریقے سے پکڑتے۔ تو بہرحال اس طرح سے پکڑے، یا سیدھی انگلیاں رکھے، ہاتھ کو بائیں زانو پر رکھے اور انگلیاں سیدھی ہو، قبلہ کی رخ پر ہو، یہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا طریقہ ہوا کہ بیٹھے تو اس طریقہ سے بیٹھے۔ اب یہ لفظ اشارہ جو ہے، تو اشارہ یہ ہے کہ صرف اشارہ کرے۔ مسلم میں جو روایت آئی ہے اس کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شہادت کی، جب تشہد میں بیٹھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے۔ اب اس میں ایک روایت ہے جو وائل بن حجر سے روایت آئی ہے، اب ماشاء اللہ وائل بن حجر نماز کی کیفیت بہت اچھی نقل کی، انہوں نے بہت سی روایتیں ہم نے پہلے بھی پڑھی اور آگے بھی پڑھیں گے، کہ اس کے اندر روایت ہے جو ابو داؤد کے اندر روایت آئی ہے اور نسائی میں ہے، کہ وائل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور میں نے دیکھا یحرکھا، اس کو حرکت دے رہے ہیں، یدعو بہا، اور اسی حرکت کے ساتھ دعا پڑھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دعائیہ کلمات کے وقت یہ حرکت دینا چاہیے، پورے تشہد میں یوں ہلاتے رہنا نہیں ہے، بلکہ یدعو بہا، اس طریقے جب دعائیہ کلمات ہو تو انگلی کو حرکت دینی چاہیے، سمجھا کہ نہیں۔ تو بہرحال یہ حرکت کی جو حدیث ہے یہ ابو داؤد کے اندر ہے اور نسائی کے اندر ہے، لیکن اس میں لیکن یہ ہے کہ اس کی سند میں زائدہ ابن قدامہ ہے، ہر چند کے زائدہ ثقہ ہے، سب تراوی ہے، لیکن عاصم بن کلیب سے روایت کرنے والی 10 شاگردوں کے مقابلے میں جو ثقات لوگ ہیں، ان کے مقابلے میں صرف زائدہ ابن قدامہ نے اس لفظ کو حرکھا، یحرکھا، انگلی کو حرکت دیتے تھے، اس کا اضافہ کیا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ ثقہ ہے، ثبت ہے، ایک دم معیاری راوی ہے، تو اس لیے یہ زیادت الثقت مقبولہ کے تحت ہے، اور انگلی حرکت دی جائے گی، اور خاص کے دعائیہ کلمات کے وقت، باقی اور وقتوں میں اشارہ کرتے رہیے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، چونکہ اکثر روایت کی 10 آدمی سے زائد روایت ہے، عاصم بن کلیب سے روایت کرنے والے، ان کی انہوں نے مخالفت کی ہے، لہذا یہ ثقہ اور سب راوی جب اپنے سے اسقا یا جماعت کی مخالفت کرے تو وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اضافہ شاذ ہوتا ہے۔ تو اب یہ حرکت کی بات ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی چونکہ یہ بڑا مضبوط راوی ہے اور اس کو زیادت الثقہ کے اوپر ہی محمول کرنا بہتر ہے، اشارے کے ساتھ ساتھ اگر حرکت ہو، اور خاص کے دعائیہ کلمات جہاں پر ہو، یہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اللہم صلی علی محمد دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی ذنوبی، جی اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات، یہ دعا یہ کلمات ہیں اس وقت حرکت دیں تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اشارہ اور حرکت دونوں کو اگر جمع کرے تو بہتر ہے۔ اب ہمارے سامنے تشہد کے کلمات کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں پھر یہ سبق جاری رہے گا۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے یا ہاتھ باندھے ہی رکھنا ہے؟ دونوں عمل صحیح ہے، صحابہ کے آثار ہے ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں، ہاتھ اٹھانے کے سلسلے میں صحابہ کے آثار ہے۔ باقی رہا کہ قنوت نازلہ کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے، بلند آواز سے دعا کرتے تھے، مقتدی حضرات آمین بھی کہتے تھے، یہ بھی قنوت کی قسم میں سے ہے، اس لیے ہاتھ بھی اٹھایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ باندھے رہے، اور رکوع کے بعد اگر پڑھا جائے اور ہاتھ کوئی گراتا ہو باندھتا نہ ہو تو وہ گراتا ہوا بھی پڑھ لے، ہاتھ اٹھاتا ہوا بھی باندھ لے، دعا کی کیفیت کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ سب میں وسعت ہے، کوئی تنگی معاملے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن چاہے جو بھی شکل ہو، اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے تو چہرے پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ کو سیدھے گرا لینا چاہیے۔ جو دعا بتائی گئی اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اگر کبھی ترتیب اوپر نیچے ہو جائے تو کیسا ہے؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، پانچوں کلمات آ جانے چاہیے، لیکن ترتیب کا لحاظ رکھے کیونکہ معنوی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ پہلے مغفرت ہو، اس کے بعد رحمت کا سوال ہو، پہلے تکلیف زائل ہونی چاہیے، اس کے بعد مصلحت ہونی چاہیے، درء المفسدۃ اولی من جلب المصلحہ، پہلے مغفرت ہو، اس کے بعد عافیت ہو، جی رحمت ہو، اس کے بعد عافیت ہو، ہدایت ہو، تو معنوی اعتبار سے جو ترتیب ہے اس کے اندر بڑی معنویت ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی بولنے میں اگر تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیا نماز جمعہ میں دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا جا سکتا، پانچوں وقت کی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے سوائے جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں دعا کر دی جائے، وہ دعا کا محل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کے لیے دعا فرمائی جب ایک دیہاتی آیا اور اس نے قحط کی شکایت کی تو اس لیے جمعہ کا خطیب اگر اہتمام کرنا چاہتا ہے دعا میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ خطبے کے اندر دعا کا اہتمام کرے۔ جی ایک بھائی کا سوال ہے، اگر بال بڑے ہو اور رکوع کے بعد سجدے کے بعد ڈسٹرب کر رہے تو کیا نماز سے پہلے بال کو باندھ لیا جا سکتا ہے؟ اگر باعث پریشانی ہو اس کو ہٹا دینا چاہیے، لیکن اگر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے تو باندھنا نہیں ہے، اس کو تھوڑا اگر کوئی ایک آدھ کلپ اگر لگا دیا جائے یا غترے وغیرہ سے یا ٹوپی وغیرہ سے اگر دبا دیا جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ سر ڈھانپ کر کے پڑھنا افضل ہے، آداب ہے، اللہ کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی آتا ہے تو گر دے دیجیے اس کو، اگر زمین پر گر رہا ہے تو گر دے دیجیے، اگر آپ کے لیے باعث تشویش ہے تو کسی وقت اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کو اٹھا لیجیے، لیکن بجائے اس کے اس کو کلپ سے آپ اس کو باندھ دیجیے یا اس کو آپ ربڑ لگا دیجیے، یہ شکل اچھی نہیں ہے۔ نماز کے وقت میں جو چیز کچھ ہے وہ لٹکنی چاہیے، ولا نخت شعرا ولا ثوبا، نہ کپڑے کو نہ بال کو، کسی کو بھی لپیٹ کے باندھنا اور اس کو سمیٹ کر کے کپڑے کے اندر رکھ دینا یا اس کو باندھ دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی شیخ محترم براہ کرم ایک بار وضاحت فرما دیجئے، تشہد میں ہمیشہ انگلی کو حرکت دینا ہے یا صرف دعائی کلمہ پر؟ نہیں، بہتر یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ صرف یدعو بہا، حرکت دیتے تو دعا کرتے، تو دعائیہ کلمات کے اوپر حرکت دینا چاہیے، باقی کلمات کے اوپر اشارہ کرنا چاہیے، اشارہ تو پورے تشہد میں ہو اور جہاں پر دعا کا محل ہو وہاں پر حرکت دینا چاہیے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو حرکوں کا مطلب یشیرہا، اشارہ کرنا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں اشارہ ہے، لیکن جب اشارہ ہے اور حرکت ہے، لفظ حرکت ہے تو حرکت اشارے سے کچھ بڑھ کے ہوتا ہے نا، تو اس لیے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرے اور حرکت کو دعائیہ کلمات کے ساتھ کرے۔ یدعو بہا کا جو لفظ ہے کہ تحریک کے ساتھ، حرکت کے ساتھ آپ دعا بھی کرتے ہوتے تو ظاہر ہے کہ پوری تحیات تو دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اور اس کی فضیلت کا بیان ہے، اس کے مقام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، تو اس طرح کے کلمات میں نہیں، بلکہ جہاں پر دعائیہ کلمات ہو، وحدانیت ہو اللہ تعالیٰ کی، تو اس کو قول سے، فعل سے اور اپنے قلب سے، سب سے اشارہ اللہ کی وحدانیت کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے دعائیہ کلمات پر۔ اور اسی وجہ سے بعض اہل علم نے کہا کہ دو سجدے کے درمیان بھی اگر آدمی ہو تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت میں انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے، تو بعض اہل علم کا یہ بھی قول ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی واجبرنی وارزقنی کے ساتھ ساتھ آدمی اگر دو تحیات کے درمیان بھی انگلی کو میں حرکت دیتا ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ
اس حرکت کو یا اشارے کو تشہد کے ساتھ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، واللہ اعلم۔ دعا کرنے سے پہلے تکبیر کہنا کیسا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہے، تکبیر کہنا بدعت ہے اور فاضل ہے، منکر ہے یہ عمل۔ اگر نیت باندھ رہے ہیں اور دعا کرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے تو بس سیدھے ہاتھ اٹھائیے، تکبیر کا اضافہ منکر، روایت غلط ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اقامہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے، ادا ہو کہ قضا ہو، اقامت کرنا بعض اہل علم نے کہا واجب ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے کہ آدمی فرض نماز کی اقامت کہے۔ اگر تنہا ہے اور کبھی کبھار چھوڑ دے یا نہ کرے تو انشاءاللہ تعالی گناہ نہیں ہے۔ بغیر عذر کے، بغیر کوئی خاص وجہ کے کبھی کبھی نماز جمع کر سکتے ہیں کیا؟ مثلا مغرب عشاء۔ یہ موضوع آئے گا انشاءاللہ باب الجمع بین الصلاتین یا باب الجمع یا باب صلاۃ المسافرین کے اندر یہ بات آئے گی، اور انشاءاللہ اس کو جواز پر محمول کرتے ہیں ہم لوگ کہ کبھی کبھار بلا ضرورت کے بھی جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہیں سے سفر سے آیا اور عشاء کے وقت تک جگنے پر قادر نہیں ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز کے بعد کافی تیز اس کو نیند آ رہی ہے، تو اس طریقے سے اگر وہ چاہے کہ عشاء پڑھ لے تو اس حدیث کے اوپر کبھی کبھار گھر میں بغیر خوف کے، بغیر مرض کے، بغیر سفر کے جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے۔ یا ہم لوگ جیسے کبھی کبھار واعظ و بیان کا پروگرام ہوتا ہے تو مغرب کے ساتھ عشاء جمع بین الصلاتین کر لیتے ہیں، تو ان حالات میں کبھی کبھار کے لیے ہم جواز کے اوپر اس عمل کو محمول کرتے ہیں کہ امت کی آسانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، جبکہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ حرج تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں لئلا یحرج امتہ، تاکہ آپ اپنی امت کو حرج سے بچائے۔ اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی حرج وہاں تھا جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مشقت، عدم مشقت یا لوگوں کو آرام دینا یا معاملے میں آسانی کرنا، یہ بھی مشقت کے مقابلے میں آتا ہے کہ صاحب چلو بھائی کوئی مشقت نہیں ہے لیکن راحت ہے تم کو کہ اگر دو نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہو، کبھی کبھار تھکے مادے ہو اور عشاء کے وقت تک جگ نہیں سکتے ہو، یا مان لیجئے کہ صاحب جاڑے کی شب ہے، اگر کوئی شخص مغرب کے بعد چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لے، پھر وہ بیوی سے خلوت کرے اور پھر فجر کے وقت ہی اٹھ کر کے غسل کرے، تو ایسی اگر کیفیت ہو کہ جہاں وہ عشاء کی نماز کے وقت تک صبر نہیں کر سکتا اور غسل کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو، یا اسی طریقے سے نیند کا غلبہ زیادہ ہو، تو اگر جمع بین الصلاتین کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔